میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے شریف آئے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کب سرکار آتے ہیں، بالآخر سرکار آ گئے۔ اور جب آ رہے تھے، اس سے پہلے زمانہ جہالت میں ایک اور عجیب رواج رہا، ایک اور عجیب رواج۔ وہ رواج کیا تھا؟ ایک رواج تھا کہ مدینے کو جب یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا تو چونکہ یثرب کا کہ جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں تکلیف کا شہر، تکلیفوں کا، بیماریوں کا، مصیبتوں کا شہر، پھر سرکار نے روک دیا، اب یثرب نہیں رہا، اب مدینہ تو نبی بن گیا ہے، اب مدینہ منورہ طیبہ 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 بن چکا ہے، اب یثرب کوئی نہ کہے، اب اسے یثرب کوئی نہ کہے، کیونکہ آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے، حضور کی آمد ہو چکی ہے۔ تو پھر ایک روایت تھا اس وقت جب لوگوں کا اعتقاد یہ تھا، ذوف اعتقادی دیکھیے، لوگوں کی فکری اپروچ دیکھیے، لوگوں کی سوچ دیکھیے، وہ جو عرب اپنے آپ کو بہت بڑے وہ سمجھتے تھے کہ جاننے والے ہیں، بہت بڑے عقل مند ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، مدینے کے ابھی تک داخلہ ان کا نہیں ہوتا تھا، مدینے کے باہر کھڑے ہو کے 10 بار گدھے کی طرح آواز نکالتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر آواز نکالیں گے اس شہر کے اندر ہمیں کوئی برائی نہیں لگے گی، ہمیں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ پھر ایک وقت آیا، ایک شاعر نے انکار کیا، رسم بند ہو گئی، لیکن جب سرکار آئے نا تو اللہ نے کتنا انعام کیا۔ پہلے لوگ گدھوں کی آوازیں نکال کر اس شہر میں آتے تھے، اب لوگ درود و سلام پڑھتے ہوئے اس شہر میں جاتے ہیں، اب درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ جس نے نہ بھی رکنا ہو، آگے نکلنا ہو، وہ بھی وہاں سے کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مسافر سلام کہتا ہے، جو مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ والیہ کے اندر درود و سلام کے گجرے اور ہدیے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو سرکار جب مدینے آئے، ہر ایک نے اپنی مالی حیثیت کے مطابق سرکار کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، لیکن ایک خاتون تھیں جو کہ نحیف تھیں اور بوڑھی عورت تھیں اور بیوہ بھی تھیں اور غریب بھی تھیں، ان کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ انہوں نے پتہ ہے عجیب طریقہ کیا، اور ان کا یہ ہدیہ تحفہ پیش کرنے کا، ہدیہ پیش کرنے کا ان کا طریقہ کار باقی تمام تحائف پیش کرنے والوں سے قطعی طور پہ مختلف تھا، ڈیفرنٹ تھا۔ وہ سرکار کی مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ان الفاظ میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ 3 فکرے میں بولوں گا یہاں پہ جو حدیث کے اندر ہیں۔ امام سفیری نے لکھا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صفوۃ انارۃ الظلمات بک او کما روا۔ اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اے اللہ کے حبیب، اے پیارے آپ کی ذات پہ سلام ہو، اور اے اعلیٰ اور افضل نبی، وہ نبی جن کے آنے سے اندھیرے غائب ہو گئے، جن کے آنے سے اندھیرے ختم ہو گئے، آپ کی ذات پہ سلام ہو۔ سلام کیا اور پھر کہا کہ انا امرات فقیرۃ ارملۃ ضعیفۃ او کما قالت رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میں کمزور بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میں غریب بھی ہوں، میں فقیر عورت ہوں، میں بیوہ عورت ہوں، میرے گھر کے ہر کسی نے آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا ہے اور پیارا تحفہ پیش کیا ہے۔ یا رسول اللہ سنیا، میرے گھر میں جو سب سے پیاری چیز تھی نا میری نگاہ میں، سب سے پیاری چیز تھی نا جو میری نگاہ میں، میرے گھر کے اندر جو سب سے بڑی عز و شرف والی چیز تھی نا، جو جس سے میں سمجھتی ہوں کہ میرے گھر کا یہ قیمتی اثاثہ ہے، یا رسول اللہ وہ میرا یہ شہزادہ ہے انس بن مالک۔ لوگ تو باقی تحفے دے کے گئے ہیں، میں اپنا لخت جگر دینے کے لیے آئی ہوں، سبحان اللہ، میں اپنا لخت جگر دینے کے لیے۔ یا رسول اللہ قبول فرما لے، سونے قبول تو فرماؤ چا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا کام کرو، قرآن سمجھاتا ہے، پھر بھی عاجزی اور انکسار کے ساتھ کہو کہ باری تعالیٰ قبول فرما لے۔ جس طرح دربار الہی میں یہ اپیل کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ قبول فرما لے، اسی طرح بارگاہ محبوب الہی کے اندر بھی یہی اپیل کی جاتی ہے کہ سوڑیا قبول تو کرو چا۔ پتر دیوین آئی کھلوتی کدی کئی انج پتر بھی دیتے پر آخر
सरकार दबू है पुत्र देवन वास्ते इंज खलोतियन ते अर्ज कर दिया पैन या रसूल अल्लाह कबूल फरमा ले। मेरे आका ने कबूल फरमाया और मौका पर 4 दुआएं दी इस बच्चे को। 4 दुआएं दी। कितनी? पहली दुआ, बारी ताला इस बच्चे की उम्र दराज फरमा। सरकार ने आज खुद दुआ फरमा दी, इस बच्चे की उम्र दराज फरमा। और दूसरी दुआ, या अल्लाह इस बच्चे की औलाद में बरकतें अता फरमा और उम्र दराज फरमा। और तीसरी उन 4 में से दुआ, या अल्लाह इसके माल में बरकत अता फरमा। और चौथी दुआ, या अल्लाह इसकी बख्शिश और मगफरत फरमा। जिसके लिए आज खुद सरकार ने हाथ उठाए होंगे, उस अनस बिन मालिक का, उस सहाबी का मकाम कैसा होगा। और फिर उलमा शारहीन और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि कई सौ इनकी अपनी औलाद की औलाद इनकी जिंदगी के अंदर कई 100 तक पहुंच गई थी। वजह पीछे दुआए मुस्तफा का असर था। पसे पुश्त में क्या था, पसे मंजर में क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर था। तो ये कैसा अजीब इंतजाम था और कितना अजीब मंजर होगा। फिर वो जब मैं सोचता हूँ कि जब वो माई, वो खातून, वो सहाबिया जब घर गई होंगी, उन्हें ख्याल नहीं आया होगा कि मेरे बच्चे से आज मेरे घर का सेन खाली है, क्योंकि सौदा बड़ा आला करके आई थी। सौदा बड़ा आला करके आई थी। सरकार की बारगाह में अनस बिन मालिक को पेश किया और लिया किया, महबूब की रजा का सौदा कर लिया। अल्लाह के महबूब की रजा का सौदा कर लिया, बच्चा दिया। यहाँ तो लोगों ने औलाद देकर महबूब की रजा हासिल की है। सुभान अल्लाह। औलाद देकर, माल देकर, जानें देकर, औलादें देकर अल्लाह के महबूब की रजा हासिल की है। क्यों? हमें अकाबरीन ने भी यही बात समझाई है। खुदा की रजा चाहते हैं कुल आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रजा मोहम्मद।